میں ہوں ڈاکٹر اعجاز قریشی، ڈائریکٹر صداقت کلینک مری۔ بہت سے لوگ سگریٹ نوشی ترک کرنا چاہتے ہیں مگر ایسا کر نہیں پاتے۔ اچھا، سگریٹ نوشی چھوڑنا اتنا ضروری بھی کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سگریٹ گیٹ وے ڈرگ ہے۔ عمومی طور پہ سگریٹ میں اس کو جلا کر تمباکو پیا جاتا ہے۔ تمباکو سے نکوٹین حاصل کی جاتی ہے۔ نکوٹین جو ہے وہ ایک اسٹیمولنٹ ہے، یعنی وہ ہمیں تیزی اور تحریک پیدا کرتی ہے، جیسے کیفین تیزی پیدا کرتی ہے۔ اور کیفین کی سورسز جو عمومی طور پہ استعمال کی جاتی ہیں وہ کافی ہے اور چائے ہے۔ اگر آپ غور کریں تو کوکین کیا ہے اور آئس کیا ہے، کریک کوکین، آئس، یہ سب جو نشے ہیں یہ بھی اسٹیمولنٹس ہیں۔ اور آپ یوں سمجھ لیجئے کہ نکوٹین کوکین نہیں، مگر کوکین کی نکی پین ہے۔ یہ ایک ڈین ہے، یہ چڑیل نہیں، یہ ڈین ہے، یہ کوکین کی نکی پین ہے۔ اچھا، تمباکو نوشی چھوڑنا چاہتے ہیں لوگ، سگریٹ نوشی چھوڑنا چاہتے ہیں، مگر وہ چھوڑ نہیں پاتے ہیں کیونکہ وہ اس چیز سے واقف نہیں ہوتے ہیں کہ اس کے نقصانات کیا ہیں، یہ آگے بڑھ کر کہاں تک نقصان پہنچا سکتی ہے۔ جب کوئی سگریٹ جلاتا ہے اور کش لیتا ہے تو اس کے جسم میں نکوٹین داخل ہو جاتی ہے۔ نہ صرف نکوٹین داخل ہو جاتی ہے بلکہ بہت سے مضر اور بھی کیمیکلز، کاربن موناکسائڈ، جو تمباکو پیتے ہیں وہ فلٹر بھی ہو اگر سگریٹ کا تو ٹار چلا جاتا ہے پھیپھڑوں میں۔ اور لوگ جو ہے مختلف طریقوں سے کنزیوم کرتے ہیں جلا کے، کش لے کے دھواں اپنے اندر۔ بیڑی لوگ پیتے ہیں، بیڑی، اور یہ جو ہے سگارز لوگ پیتے ہیں۔ اس کے علاوہ پائپ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے دانشور اپنی دھاک بٹھانے کے لیے، بڑے بڑے لیڈرز سگریٹ پیتے رہے ہیں۔ یہ سب صحت کے لیے انتہائی برے ہیں، اور اب سگریٹ نوشی کو ترک کرنے کے لیے ای سگریٹس کا استعمال ہو رہا ہے، ویپس کا استعمال ہو رہا ہے، رزلا میں لپیٹ کر کے یہ لی جاتی ہے۔ تمباکو نوشی تک بات رکتی نہیں ہے، بلکہ لوگ جو ہیں اس سے آگے چلے جاتے ہیں اور کینبس، چرس، ویڈ، یہ جو ساری چیزیں یہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ ٹیٹرا ہائیڈرو کینابینول، یہ ہے وہ چیز جس کو اپنے جسم میں لے کے جانا چاہتے ہیں، خون میں لے کے جانا چاہتے ہیں، اور وہ دماغ پہ جا کے اثر کرتی ہے۔ مورفین یعنی کہ اوپیم سے جو ہیروئن وغیرہ ہے اس کو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ کوکین اور کریک کوکین آئس بونگ میں استعمال کی جاتی ہے۔ یہ سب چیزوں کا جو نقطۂ آغاز ہے وہ تمباکو نوشی ہے، وہ سگریٹ نوشی ہے۔ تو سگریٹ نوشی کو اور یہ شیشہ پینا یہ ایک عادت ہے، اس کے سائیکلوجیکل اور فزیکل یعنی نفسیاتی اور جسمانی دونوں ہی نقصانات ہیں، اور انسان نہ صرف اس پر نفسیاتی طور پر ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، اس کے اوپر انحصار کرنے لگتا ہے، بلکہ جسمانی طور پر بھی۔ یہ جو لوگ سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں اور جو ان کے ارد گرد بیٹھے ہوتے ہیں ان کو جو سیکنڈ ہینڈ سموک ملتا ہے اس کی وجہ سے بھی تقریباً 50 لاکھ اموات واقع ہوتی ہیں۔ اور جو لوگ سگریٹ نوشی کسی نہ کسی طریقے سے کرتے ہیں، جو ہے دھواں اندر لے کے جاتے ہیں، ان کی تعداد تقریباً 1 ارب ہے، جو اس کو ایک ریکریشن، ایک تفریح سمجھتے ہیں۔ اس کی بہت ہی تاریخ پرانی ہے۔ شیمنز یعنی کہ لوگ جو پرانے لوگ تھے، یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے بھی پہلے 5000 بیفور کرائسٹ، یہ لوگ جو ہیں وہ تمباکو پیتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر بہت کوئی اسپرچول اویکننگ، روحانی بیداری حاصل کرنی ہے، کوئی بہت ہی روحانی طور پر ہم نے رابطہ کرنا ہے اوپر کی طاقتوں سے، تو شاید اس طرح دھواں
اپنے پھیپھڑوں میں لینے سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ خواتین جب یہ تمباکو نوشی کرتی ہیں تو ان کو زیادہ نقصانات ہوتے ہیں۔ اگر وہ پریگننٹ ہوں تو جو پیدا ہونے والا بچہ ہوتا ہے اس میں برتھ ڈیفیکٹس آ جاتے ہیں۔ مردوں میں مردانہ کمزوری بھی یہ کرتی ہے، بھول بھلکڑ بھی جلدی کرتی ہے، الزہائمرز ڈیزیز جس کو کہتے ہیں۔ معدے میں کرونز ڈیزیز اور السریٹو کولائٹس، ہمارے ڈی این اے کو یہ افیکٹ کرتی ہے، جینیاتی طور پہ خرابیاں پیدا کرتی ہے۔ اور بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، بلکہ کوئی جسم کا حصہ نہیں، دل کی شریانیں، ہمارا پورا جو ہے نروس سسٹم، اور ہمارے جو پھیپھڑے ہیں، اور بہت نقصانات اس کے جسم کے ہر عضو پر ہیں۔ تمباکو نوشی کرنے والوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ایک بہت ہی گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں سگریٹ نوشی کرنے والے۔ جب ہم سگریٹ، جو لوگ بھی سگریٹ پیتے ہیں وہ آہستہ آہستہ پازیٹیو ری انفورسمنٹ کے ذریعے، یعنی کہ ان کو ایک مزہ آتا ہے، ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے اور مزہ آتا ہے، تو پازیٹیو انفورسمنٹ ہوتی ہے کہ بار بار وہ اس چیز کو، پلیجر کو، مزے کو دہرانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے نیگیٹیو ری انفورسمنٹ ہوتی ہے کہ سگریٹ پینے سے، نہ پینے سے جو انگزائٹی ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، اس کو جب سگریٹ پی لیتے ہیں تو وہ بے چینی اور وہ درد، وہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ تو پازیٹیو ری انفورسمنٹ، نیگیٹیو ری انفورسمنٹ ایک ساتھ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو سگریٹ نوشی ہے یا تمباکو نوشی یا کوئی بھی جو نشے ہم دھوئیں کے ساتھ اندر لے کے جاتے ہیں مختلف طریقوں سے، جو میں نے پہلے بتائے، ان کو چھوڑنے میں مشکل ہوتی ہے۔ اب یہ اس کو چھوڑا کیسے جائے، ترک کیسے کیا جائے؟ تو جب ہم اپنے صداقت کلینک پر لوگوں کو یا ولنگ ویز میں کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں، اور یہ بنیادی نشے کی عادت جو ہے، جو آگے بڑھ کر ایک افریت، ایک بڑی روگ آپ کا زندگی کا بن جائے گا، تو وہ یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنے دن کون لگائے، انڈور علاج کون کرائے اس کا، اور اس پہ جو مالیت خرچہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں سائیکالوجسٹ، سائیکیٹرسٹ، ڈاکٹرز، ادویات سبھی استعمال کی جاتی ہیں۔ تو سائیکولوجیکل تھیراپی بھی کرنی پڑتی ہے اور دوائیاں بھی دینی پڑتی ہیں، اور جو اس چیز سے ان کو دور رکھنے کے لیے ایک ایسی کنٹرولڈ انوائرمنٹ بھی فراہم کرنی پڑتی ہے۔ تو کریونگز، یعنی جو تروٹ ہوتی ہے، جو نشے کی طلب ہوتی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے نکوٹین ریپلیسمنٹ تھیراپی استعمال ہوتی ہے۔ کچھ ایسے سپریز آتے ہیں جو آپ منہ میں بھی کر سکتے ہیں، پیچز آتے ہیں جو جلد کے اوپر لگا سکتے ہیں، ان کی مختلف اسٹرینگتھس ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک دوائی ہے بوپروپیون، یہ بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ یہ کریونگز کو روکتی ہے، یہ جو وڈرالز ہوتے ہیں، نشے کی جو تروٹ محسوس ہوتی ہے جسمانی طور پہ، اس کو روکتی ہے، اور جو ڈپریشن لوگوں میں ہوتا ہے اس کو روکتی ہے، اور اس کے علاوہ ڈوپامین کا جو ری اپٹیک ہے اس کو انہیبٹ کرتی ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی کارگر دوائی ہے اور اویلیبل ہے مختلف ٹریڈ نیم سے۔ اسی طرح ویرنکیولین ایک دوائی ہے، وہ بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمباکو نوشی چھوڑنے کے طریقے ہمارے پاس موجود ہیں، آپ میں اگر جستجو ہے تو ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو ٹریگرز ہیں، جو اس چیز کی طرف ہمیں راغب کرتے ہیں، ان کو بھی ہمیں سپاٹ کرنا پڑتا ہے کہ وہ سلپری پلیسز، سلپری پیپل، سلپری ٹائمز اور سلپری تھاٹس جو انگزائٹی پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ جب بھی کوئی تمباکو نوشی چھوڑتا ہے اپنی ول پاور سے، تو اس کے پاس سکلز کی کمی ہوتی ہے، اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا، وہ چھوڑنا تو چاہتا ہے قوت ارادی سے، مگر قوت ارادی کچھ ہی دن میں ڈھیر ہو جاتی ہے، اور ریلیپس ہونے کے بعد انسان اپنے آپ کو کوستا ہے، برا بلا کہتا ہے، اور وہ کمزور محسوس کرتا ہے، اور وہ پھر یہ کوشش بھی چھوڑ دیتا ہے۔ حالانکہ کوئی بھی عادت اپنانے میں کم از کم 21 دن یا 21 مرتبہ لگتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ اگر ہم نے کوئی چیز چھوڑنی ہے تو اتنی جلدی دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی دوبارہ سے ایک چیز چھوڑ کر دوبارہ شروع کر دیتا ہے اپنی مرضی کے خلاف، تو اس کو ریلیپس کہتے ہیں،
اور ریلیپس جو ہے اس کی پہلی قسم یہ ہوتی ہے کہ انسان ایموشنلی جذباتی طور پہ ریلیپس ہوتا ہے، وہ جذباتی کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے، کوئی سٹریس آتا ہے جس کو وہ ہینڈل نہیں کر سکتا، تو پھر وہ اسی نشے کی طرف، سگریٹ کی طرف، تمباکو کی طرف، یا جو باقی چرس، افیون، جتنے بھی نشے ہیں ان کی طرف بڑھتا ہے وہ۔ اور لوگوں کو آپ دیکھیں کہ جو لوگ شراب نوشی کرتے ہیں ان کا بھی سگریٹ کے ساتھ اور شراب کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ دوسری ریلیپس کی قسم جو ہے، پہلی قسم میں نے آپ کو بتا دی کہ جذباتی طور پہ ریلیپس ہوتا ہے، دوسرا مینٹل ریلیپس ہوتا ہے کہ ہم پھر نشہ حاصل کرنے کے وہ تمام طریقے سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی ہم نے نشہ حاصل نہیں کیا ہوتا مگر ہم اس کی سکیمز بنانے لگ جاتے ہیں۔ اور تیسرا ریلیپس جو ہے وہ فزیکل ریلیپس ہے کہ ہم سچ مچ نشہ کر لیتے ہیں۔ اور سلپ ہم اس کو کہتے ہیں when sobriety loses its priority، یعنی جو ہم نے سوچا تھا کہ اب ہم یہ نشہ نہیں کریں گے، تو جب یہ پرائیورٹی میں، ترجیحات میں نیچے چلی جاتی ہے اور ہم اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے فرینڈس کے ساتھ، اپنے اسٹرکچر کے ساتھ، اپنے جو کاؤنسلرز ہیں اور ان کے ساتھ جڑے نہیں رہتے، ادویات چھوڑ دیتے ہیں، اپنا ہیلدی لائف سٹائل چھوڑ دیتے ہیں، ہم جو ہے ڈیپ بریدنگ نہیں کرتے، میڈیٹیشن نہیں کرتے، فزیکل ایکسرسائز نہیں کرتے، جو ہمارے آؤٹ ڈور اسپیسز ہیں وہاں نہیں جاتے اور ایک کمفرٹ زون میں رہتے ہیں، اس سے باہر نہیں نکلتے، تو خرابی کے چانسز دن بدن بڑھتے جاتے ہیں۔ اور ہمارا برین جو ہے، ہمارے دماغ کی ساخت ایسی ہے کہ جو ہمارا برین کا ریوارڈ سسٹم ہے، جو کہ مزہ لینے کا سسٹم ہے، اس کو جب ایک بری لت پڑ جاتی ہے تو پھر وہ بار بار اس کو دہرانا چاہتا ہے، کیونکہ ہمارے دماغ میں جو امیگڈلا ہے ایک جگہ، جس کو ہم مرکز فسادات بھی کہتے ہیں، وہاں پہ ہمیں کئی دفعہ سٹریس لگتا ہے جو کہ ہوتا نہیں ہے، مگر ہم اس کو اتنا زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ نیوکلیس ایکمبینس جو ہے، نیوکلیس ایکیومبینس اس کو کہتے ہیں، وہ اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتا ہے، انٹینسٹی بڑھا دیتا ہے، اور ہمارا جو دماغ کا سامنے مرکز تجلیات ہے جس کو پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں، وہ ایگزیکٹو سکلز سے خالی ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کس طرح سے کریں، اور جو پرانی یادیں ہپو کیمپس میں پڑی ہوئی ہیں ان میں ٹیگ لگے ہوئے ہیں، ایموشنل ٹیگز لگے ہوتے ہیں، وہ مل کر کے ڈوپامین کی کریونگ بڑھا دیتی ہیں۔ اور وی ٹی اے، وینٹرل ٹیگمنٹل ایریا، اور سبسٹینشیا نائگرا، یہ کچھ ٹرمینالوجیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی کہ ان کا تعلق برین کے ریوارڈ سسٹم سے، اور لمبک سسٹم جو ایموشنز کا سسٹم ہے اس میں جب خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو انسان جلدی ریلیپس کر جاتا ہے، تمباکو نوشی، سگریٹ نوشی کی طرف بڑھتا ہے، جو کہ پہلی سیڑھی ہے تباہی اور بربادی کی نشے کی زندگی میں۔ ایک چیز جس کو ہم کہتے ہیں 4Ds، اگر ہم وہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو ہی ہمیں اس طرح کا خیال آئے کہ ہم نے نشہ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم ڈسٹینس، ڈی فور ڈسٹینس کریٹ کر لیں اس جگہ سے جہاں پہ یہ خیال آیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم اپنے آپ کو ایک لارا لگائیں، ڈیلے کریں، ڈی فور ڈیلے، سیکنڈ ڈی، کہ یہ ابھی نہیں مگر تھوڑی دیر بعد یہ ہم کریں گے، حالانکہ کرنا نہیں ہے، مگر وہ جو ایک خیال ہے جو ہمارے دماغ کے اوپر چھا جاتا ہے، برین ریوارڈ سسٹم پر، اسے جان چھڑانے کا طریقہ ہے کہ ہم تھوڑا سا ڈیلے کر لیں، اپنی جگہ تبدیل کریں، ڈسٹینس کر لیں، اور اگر کوئی ایسا جگہ ہے جہاں پہ سگریٹ کی اسمیل آ رہی ہے، یا کوئی پرانی یاد ایسی آ رہی ہے، کوئی کمرہ ہے، کوئی لوگ ہیں، ہمیں ایک یاد آئی ہے، تو اس سے اپنے آپ کو دور کر لیں، ساتھ میں ڈیلے کر لیں، لارا لگا لیں کہ ابھی نہیں، کیونکہ تقریباً 60 to 70 سیکنڈز میں وہ خیال جو ہمارا کریونگ کا خیال ہے، طلب کا خیال ہے، وہ دم توڑ دے گا۔ اور پھر اس کے بعد ہم جو ہے ڈسٹریکٹ کریں، یعنی اپنے آپ کو کسی اور کام میں مشغول کر لیں تاکہ جو ہے دھیان وہاں سے بٹ جائے، اور پھر ڈسٹارٹ کریں کہ اگر میں یہ کام کر لیتا تو اس کے نتائج کیا ہوتے، مجھے دل کا دورہ پڑ جاتا، یا پھر کوئی آپ ویژولی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جس طرح سے سگریٹ کے جو ڈبہ ہوتا ہے، ڈبی ہوتی ہے، اس کے اوپر بنا ہوتا ہے منہ کا سرطان، کینسر، یہ سب چیزیں، تو یہ ڈسٹورشن ہے، یہ سیکھ لیں۔ یا پھر 4R ایک ٹیکنیک ہے جس میں کہ ہم ری لیبل کرتے ہیں کہ یہ خیال آ رہا ہے تو کیوں آ رہا ہے، یہ دماغ سے آ رہا ہے، یعنی کہ دماغ کے اس ایریا سے آ رہا ہے جو خرابی پیدا کرتا ہے، جس کے متعلق میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، اور لیبل کر لیں اس کو تاکہ پہچاننا آسان ہو جائے۔
آپ نے اس کے اوپر ایک لیبل لگا دیا کہ یہ وہاں سے آ رہا ہے، خراب جگہ سے آ رہا ہے، ایک بری یادداشت سے آ رہا ہے، اور پھر آپ اس کو ری ایٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ یہ میں نہیں، یہ میری بیماری ہے، یہ OCD ہے، یہ میری بری عادت ہے، اس کو میں نے جگہ نہیں دینی، اور پھر آپ جو ہے ری فوکس کرتے ہیں کہ کسی اور کام پہ اپنے دھیان کو لگاتے ہیں، اگرچہ مشکل ہے مگر آہستہ آہستہ جیسے مسلس کی ٹریننگ کرتے ہیں تو عادت ہو جاتی ہے، تو جب ہم ری فوکس بار بار کرتے ہیں، میڈیٹیٹ کرتے ہیں، ڈیپ بریدنگ کرتے ہیں، تو پھر ہمارا دھیان ادھر سے ہٹ جاتا ہے، اور پھر آخر میں ہم ری ویلیو کرتے ہیں، اپنے آپ کو شاباش دیتے ہیں کہ یہ خیال بنا کیوں تھا، آیا کیوں تھا، وہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا ٹریگر پوائنٹ کیا تھا، تو پھر آپ اپنے آپ کو شاباش دیتے ہیں اور آئندہ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ میں اس سے بچ سکتا ہوں، ہیبٹ ہو یا پھر کوئی ایڈکشن ہو۔ ان کا جو سٹرکچر ہے وہ ایک ہی ہے، ہیبٹ میں بھی ایک ٹریگر ہوتا ہے، سٹیمولس ہوتا ہے جو کہ کک کرتا ہے اس چیز کو، سٹارٹ آپ کو دیتا ہے، وہ خیال، وہ جگہ، وہ دوست، تو اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے نا ایک ریوارڈ کی تلاش میں چل پڑتے ہیں، اور ریوارڈ جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے آپ وہ چیز کرتے ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا۔ تو اگر کوئی ہم اچھا کام کر رہے ہیں تو بھی یہی سرکٹ ہے ہیبٹ کا، اور اگر کوئی ایڈکشن ہے تو اس کا بھی وہی سرکٹ ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہیبٹ وہ ہوتی ہے جو ہم انجانے میں، ہماری فطرت ثانیہ بن جاتی ہے انجانے میں، انکانشیس مائنڈ سے، لاشعور سے ہم کوئی کام کرتے ہیں، وہ گھٹی میں پڑی ہوتی ہے، اور جو ایڈکشنز ہوتی ہیں وہ بھی ہماری گھٹی میں پڑی ہوتی ہیں لاشعور میں، کیونکہ ہم نے ان کو کئی دفعہ دہرایا ہوتا ہے، اور جو ہیبٹ ہوتی ہے وہ سیکھنے کے لیے ہم نے بہت بار جد و جہد کی ہوتی ہے۔ جیسے گاڑی چلانا سیکھنا شروع میں مشکل ہوتا ہے، مگر بعد میں جب آ جاتا ہے تو ہم اور باتیں بھی کر رہے ہیں مگر ساتھ میں گاڑی بھی چلا رہے ہیں۔ ایڈکشنز میں بھی کوئی چیز جب ہم آغاز کرتے ہیں تو جیسے سگریٹ پیتے ہیں تو پہلے دھواں اندر جاتا ہے تو کھانسی آتی ہے، مگر بعد میں جب ہم اس کو کرتے رہتے ہیں تو امیون ہو جاتا ہے، اور پھر ہمیں اس کی عادت پڑ جاتی ہے، لت پڑ جاتی ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا۔ تمباکو نوشی نقطۂ آغاز ہے بربادیوں کا اور نشے کی زندگی کا۔ اس کو چھوڑنے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر اعجاز قریشی، ڈائریکٹر صداقت کلینک مری، اور ہماری ایفیلیٹڈ مدر باڈی جو ہے اس کا نام ہے فیلنگ ویز، جو کہ لاہور میں بھی ہے، کراچی میں بھی ہے، اور اسلام آباد میں بھی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، پھر حاضر ہوں گا، انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔